لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمود اولاد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد آج کی یہ فتویٰ تقریب جو آستان عظمت نشان آستان عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، بندہ عاجز وقت اور موقع کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس خوبصورت مضمون کو شروع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معراج پاک کے قصیدے کیا ہیں، اور قصیدوں کے حوالے سے ہم ولیوں کے غلاموں سنیوں کے خوبصورت عقیدے کیا ہیں، یا اس طرح کہہ دو تو اور بھی خوبصورت ہو جائے گا کہ آقا پاک کا سفر معراج از روئے حدیث اور از روئے قرآن کیا ہے، اور سارے سفر میں حضور کی شان کے ساتھ ساتھ حضور کے غلاموں اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کا بیان کیا ہے۔ معزز سامعین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج پاک کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سی آیات میں اور بہت سے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ 15ویں پارے کے آغاز میں بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر میں بھی اللہ نے حضور کے اس بے مثل اعزاز کو بیان فرمایا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس میں بھی اللہ نے حضور کے اس اعزاز کو بیان فرمایا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق انا اعطیناک الکوثر، لفظ کوثر میں بھی اللہ نے حضور کے معراج کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ لیکن آج جس مقام کو میں نے بطور عنوان پڑھا، بطور مضمون پڑھا، بطور سرنامہ کلام پڑھا، یہ مقام 27ویں پارے میں ہے، سورہ مبارکہ نجم ہے، اور اس کی پہلی آیت مبارکہ کو میں نے اس نیت کے ساتھ تلاوت کیا کہ آج کی اس نشست میں
آقا کی بارگاہ میں سلامی بھی ہو اور ہم غلاموں کی طرف سے ادنا سی غلامی بھی ہو۔ اس خاص مقام پر اللہ نے حضور کے معراج کا ذکر فرماتے ہوئے حسن اور خوبصورتی کی حد فرما دی، اور وہ حد کیا ہے کہ باقی جتنے مقامات پر اللہ نے حضور کے معراج کا تذکرہ فرمایا صرف معراج کو بیان فرمایا، لیکن یہ مقام والنجم اذا ہوا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے رب نے حضور کے معراج کا صرف تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ حد ہو گئی، اس مقام پر اللہ نے حضور کے معراج کا تذکرہ بھی فرمایا اور پھر رب ہو کے حضور کے معراج شریف کی قسم اٹھا کے معراج کی حقیقت کو بہت کھول کے واضح فرمایا۔ الفاظ قرآنی ہیں والنجم اذا ہوا۔ علماء تحقیق کو تفسیر فرماتے ہیں وا قسم کی ہے، اللہ فرما رہا ہے اے حبیب مجھے قسم ہے تیری، اس لیے کہ تو صرف کائنات میں نبی اور رسول بن کے نہیں آیا، تجھے تو یہ شان بھی دی ہے کہ تجھے رب نے اس کائنات میں نجم بھی بنا کے دیا۔ اب اس مقام پر میں بہت کم رکوں گا کیونکہ پچھلے سال اس پر میں نے بحث کی ہے، میں اگلے مرحلے کی طرف جانا چاہوں گا۔ اے حبیب مجھے قسم ہے تیری، اس لیے کہ تو اس کائنات میں نجم بن کے آیا ہے۔ اب قرآن و حدیث کو کھولیں تو نجم کا معنی اور مفہوم جس پر تفصیلی گفتگو پچھلے سال ہوئی وہ یہ ملتا ہے کہ نجم کہتے ہیں اصل کو، بنیاد کو، جڑ کو۔ اللہ فرما رہا ہے حبیب تو صرف نبی نہیں بن کے آیا، صرف رسول نہیں بن کے آیا، معراج کی رات میں نے کائنات ساری کو دکھایا ہے کہ تو صرف نبی اور رسول بن کے نہیں آیا، تو ساری کائنات کی بنیاد بن کے آیا، ساری کائنات کی جڑ بن کے آیا، ساری کائنات کی اصل بن کے آیا ہے، ساری کائنات کی جان بن کر آیا ہے۔ اور سادہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ اشارہ کافی ہے کہ حضور معراج پر گئے، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، 18,000 سال کی رات میرا نبی گزار کے آیا، واپس آئے تو بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا۔ سوال بنتا ہے کہ 18,000 سال میں نہ کنڈی ختم ہوئی، نہ بسترے کی گرمی گئی، نہ پانی چلنا رکا، تو اس پر بحث کرتے ہوئے لوگوں نے یہ حقیقت لکھی کہ جس طرح بلب کا بٹن آن ہو اور بجلی چلی جائے تو وہ جلنا ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہی بجلی آ جائے جیسے وہ پہلے جل رہا ہوتا ہے ویسے ہی جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بلب کی جان اور اصل کا نام ہے بجلی، اور کائنات کے نظام کی جان کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ جب حضور تشریف لے گئے ہر چیز کی جان نکل گئی، وہ کنڈا بھی وہیں، وہ بستر بھی وہیں، وہ پانی بھی وہیں رک گیا، اور جو ہی حضور تشریف لائے جس طرح بجلی آنے سے دوبارہ بلب اسی طرح جلتا ہے، اسی طرح کنڈے نے بھی وہیں سے ہلنا شروع کر دیا، بستر نے بھی وہیں سے ٹننا شروع کر دیا، اور پانی نے بھی وہیں سے چلنا شروع کر دیا۔ حضور جانے کائنات تھے، اصل کائنات تھے، مرکز کائنات تھے، منبع کائنات تھے، جدھر بھی دیکھتے ہو حضور کے نور کے جلوے ہیں۔ یہی بات معراج والی رات اللہ نے حضور کو دکھائی کہ پیارے حبیب زہرا کی ماں کے جانے پر جو تو پریشان ہو گیا ہے، اور اپنے سگے چاچا ابو طالب کے جانے پر جو آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ اب میرا ساتھی کون ہے، اب میرا دنیا میں کیا رہ گیا ہے، ابھی نقشوں فرشوں پہ آ کے دیکھ، اللہ نے ساتھی تو درکنار، سنگی تو درکنار، ہر شے ہی تیرے نور سے مزین فرما۔ اللہ
قسم ہے حبیب تیری کہ تو نجم بن کے آیا ہے. تفسیر میں نہیں جاتا، اگلے فکرے پہ جانا چاہتا ہوں. اذا ہوا، فرمایا حبیب قسم ہے تیری، کب کی؟ تو نجم ہے، کب کی؟ اذا ہوا. اے حبیب صرف تیرے نجم ہونے کی قسم نہیں، بلکہ اذا ہوا تیرے اوپر جانے کی بھی قسم ہے. اور پھر ان غریبوں پہ کرم فرماتے ہوئے اتنی اونچی منزل پہ جا کے پھر واپس آنے کی بھی قسم ہے. ہمارے سلسلے کے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جو بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ خاص ہیں، سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے رہنما ہیں، جو اس دنیا سے جانے لگے تو ان کے ماتھے پر لکھا گیا مات حبیب اللہ فی حب اللہ. یہ کوئی عام بندہ نہیں دنیا سے جا رہا، یہ اللہ کا حبیب دنیا سے جا رہا. حضرت نظام الدین محبوب الہی پاک کا ذرا فرمان سنیں معراج شریف کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں لوگوں، بندے تو اس بات کے لیے پریشان ہیں کہ حضور آسمان سے دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، سدرۃ المنتہا سے آگے منزل ادنا تک گئے کیسے؟ کہتے پاگل ہیں، انہیں حضور کی عزت کا پتہ ہی نہیں ہے. حضور کے نوکر سدرہ تک چلے جاتے ہیں، حضور کے جوتے اٹھانے والے سدرہ تک چلے جاتے ہیں. محبوب الہی پاک فرماتے حیرانگی یہ نہیں کہ حضور گئے کیسے، کہتے ہیں حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جب گھر والا اپنے اصلی گھر میں چلا گیا تو پھر اتنی اونچی جگہ چھوڑ کے حضور ہم نکموں سے نبھانے کے لیے واپس آئے. جانا مسئلہ نہیں ہے، سوچنے کی بات تو یہ ہے جب اتنی اونچی منزل پہ بندہ پہنچ جائے پھر وہ تو نیچے والوں کو دیکھتے ہی نہیں ہے، اس سے تو توجہ آتی ہی نہیں ہے. یہ کائنات کا اکلوتا لجپال ابو بکر صدیق کا مرشد ہے، علی کا مولا ہے، زہرا پاک کا بابا ہے، جسے رب نے لجپالی کی یہ حد دی ہے کہ ہے اتنا اونچا لیکن پھر بھی نیچوں کو بھول نہیں رہا، ادھر جا کے بھی نیچوں سے نبھا رہا ہے، واپس آ کے بھی ہم نکموں سے اذا ہوا میں عربی قانون کے مطابق دونوں معنی موجود ہیں، اوپر جانا بھی اور واپس آنا بھی. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حبیب مجھے قسم ہے تیری کہ تو نجم اور اصل بن کے آیا ہے، اور پھر تیری قسم کا لیول اور معیار یہ ہے کہ حبیب میں صرف تیرے نجم ہونے کی قسم نہیں اٹھا رہا، بلکہ نجم ہونے کے ساتھ ساتھ اذا ہوا میں رب ہو کے تیرے جانے کی بھی قسم اٹھا رہا ہوں اور رب ہو کے تیرے واپس آنے کی بھی قسم اٹھا رہا ہوں. اب اس مقام پر روکوں گا چونکہ میرا اگلا سارا مضمون اسی حوالے سے ہے. اللہ کہتا ہے حبیب تیرے جانے کی بھی قسم اور تیرے واپس آنے کی بھی قسم. اب میرے خیال میں حسین آباد شریف میں جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں انہیں مجھے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جس جیسا دوسرا کوئی نہ. چلو کوئی عام مجمع ہوتا تو میں اس پر تفصیل بھی عرض کرتا، لیکن الحمدللہ آپ لوگ تو جمعہ شریف یہیں پڑھتے اور بڑی دفعہ یہ بات ہو چکی کہ قسم ہمیشہ اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو بے مثل بھی ہو اور بے مثال بھی ہو. قرآن کی ہم قسم اٹھاتے ہیں اس وجہ سے نہیں اٹھاتے کہ وہ برکے زیادہ ہیں، اس وجہ سے نہیں اٹھاتے کہ گدے اچھے لگے ہوئے، اس سے زیادہ برکوں والی کتابیں مل جاتی ہیں، خوبصورت جلد والی کتابیں بھی مارکیٹ میں مل جاتی ہیں. قرآن کی قسم برکوں اور گدوں کی وجہ سے نہیں، عربی زبان کی وجہ سے نہیں اٹھائی جاتی. بڑی بڑی کتابیں عربی میں موجود ہیں. قرآن کی قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ اس کی کائنات میں نہ کوئی مثل ہو سکتی ہے نہ کوئی مثال ہو سکتی ہے. قسم کس کی اٹھائی جاتی ہے؟ جس کی نہ کوئی مثل ہو نہ کوئی مثال ہو. میں جس کی قسم اٹھاؤں
اس کی مثال نہیں ملتی. شہباز بیٹا جس کی قسم اٹھائے اس کی مثال نہیں ہوتی. تو شاہ صاحب جس کی قسم اٹھائے اس کی مثال نہیں ملتی. تو اب سوچنا تو چاہیے جس کی انسان قسم اٹھائے جب اس جیسا کوئی نہیں ہوتا تو جس کی رحمان قسم جس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہو پھر اس جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً بے مثل بھی ہوگی بے مثال بھی ہوگی. اب اللہ نے حضور کے جانے کی بھی قسم اٹھائی پھر واپس کرم فرمانے کی بھی قسم اٹھائی تاکہ اس بات سے پردہ اٹھ جائے محمد کریم کی صرف ذات ہی بے مثال نہیں، معراج کی شب اس محبوب کا منزل اوادنا پہ جانا بھی بے مثال ہے اور وہاں سے پھر غریبوں پہ کرم فرماتے ہوئے آنا بھی بے مثال ہے. ایک ایک لمحہ بے مثال ہے، ایک ایک گھڑی بے مثال ہے، ایک ایک گوشہ بے مثال ہے. میں نے چونکہ صرف وہ مقامات درج کرنے ہیں معراج شریف کے حوالے سے جو حکایت میں نہیں آئے، کہانی میں نہیں آئے، تاریخ میں نہیں آئے، قصص الانبیاء میں نہیں آئے. میں نے صرف وہ مقام درج کرنے ہیں جو یا نبی کے فرمان میں آئے ہیں یا اللہ کے قرآن میں آئے ہیں، تاکہ اپنے تو محبت والے ہوتے ہی ہیں، اغیار بھی سنے کوئی غیر بھی سنے تو یا قرآن ہو یا نبی کا فرمان ہو اور اس میں سے محمد کی شان ہو، اہل سنت کے عقیدے کا بیان ہو. نہ بھی مانے تو کم از کم سوچنے پر تو مجبور ہو جائے نا کہ یار جو قرآن بھی کہہ رہا ہے حدیث بھی کہہ رہی ہے ہم اس سے ضد نہ کریں، کوشش کریں قرآن کی تابع داری بھی نصیب ہو جائے، محمد کے فرمان کی تابع داری بھی نصیب ہو جائے. پہلا مقام جس پر آج میں رکنا چاہتا ہوں، حضور کے قصیدے بھی پڑھنا چاہتا ہوں، سنیت کے عقیدے بھی پڑھنا چاہتا ہوں. وہ مقام قرآن و حدیث سے تفاصیل و حدیث کی تشریح سے ثابت ہے اور وہ تقریباً ہر بندے نے سن رکھا ہے کہ سارے نبی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں معراج کروا. سارے انبیاء نے دعا مانگی اور ہمیں منزل اوادنا پر پہنچا. اب رب کی مرضی ہے، رب کا نظام ہے. اللہ نے ان نبیوں کی دعا بھی قبول فرمائی لیکن اتنا معراج کرایا جتنا کسی کا مقام تھا، اتنا انعام دیا جتنا کسی کا مقام تھا. ہمارے جاہل خطیب کہتے ہیں اللہ انہوں نے کوئی نہ سنے، یہ توہین ہے نبیوں کی. نبی جب کہے یا اللہ معراج کرا تو اللہ سنتا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے، سن کے پھر دینا تو وہ جانتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے وہ تو وہ جانتا ہے. انبیاء نے عرض کی یا اللہ معراج کرا، اللہ نے ان کے لیول کے مطابق انہیں معراج کرائی. لیکن یہ جو او ادنا والی معراج تھی، یہ جو کانا کعبہ قوسین والی معراج تھی، یہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کے حصے میں نہیں رکھی. یہ پکڑی اللہ نے بن مانگے زہرا پاک کے بابے کے سر پر سجائی. اور انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ذرا توجہ فرمائیں. علماء حدیث فرماتے ہیں کہ 27ویں کی شب، یہ جو معراج کی شب ہے، رجب شریف کے مہینے میں اللہ کریم نے جب دیکھا کہ میرا حبیب بہت پریشان ہے، خدیجۃ الکبریٰ جو پکی سنگت تھی میرے مصطفیٰ کی، کیا خوبصورت شعر ہے کسی نفیس شاعر کا، کہتا ہے اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب. مکے کے چودھریوں کی جس نے بولتی بند کی ہے، جنہوں نے محمد کی طرف میلی آنکھ نہیں اٹھانے دیا، وہ یہ 2 ہی ہستیاں ہیں. صدیقہ نے مال محمد پہ صدقے کر دیا، ابو طالب نے لال محمد
ترین ہستیاں حضور کی زندگی میں کمال کا مقام رکھتی ہیں، اور جس سال میں ان دونوں کا وصال ہوا، جس سال میں یہ سرکار کی عمر مبارک کا 50واں سال ہے، 50 سال حضور کی عمر ہو گئی تھی جب جناب فضیلت الکبریٰ کا بھی وصال ہوا اور جناب ابو طالب پاک کا بھی وصال ہوا۔ دونوں کا جب وصال ہوا تو اب پوری سیرت کی کتابوں کی گارنٹی دے کے کہتا ہوں، حضور نے اتنا دکھ محسوس کیا کہ سرکار نے فرمایا، او میرے پیارے دوستو، یہ سال ہی محمد کے لیے عام الحزن، پورا سال ہی محمد کے لیے غم کا سال ہے۔ یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، جو بکواس کرتے ہیں، جی امام حسین کی شہادت کا غم نہیں کرنا چاہیے، ان دکھوں پر آنسو نہیں بہانے چاہیے، یہ کسی فلاں کی بات ہے، یہ فلاں کی بات ہے۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، ارے بے صبری کرنا منع ہے، ہائے وائے پیٹنا ماتم کرنا حرام ہے، لیکن غم کا احساس کرنا یہ منع نہیں، یہ مدینے والے کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ آنکھوں میں سے آنسو کا آ جانا یہ حضور کی سنت ہے۔ ہاں بے صبری کرنا، ہائے وائے کرنا، ماتم کرنا، اس سے شریعت منع فرماتی ہے، اور الحمدللہ ہم اس سے دور کوسوں دور ہے۔ آنکھ کا نم ہو جانا کسی دکھ پر اور افسوس ہونا، احساس ہونا غم کا، یہ منع نہیں ہے، یہ مدینے والے کی سنت ہے۔ حضور نے پورا سال کہا کہ یہ میرا پورا سال غم کا ہے۔ اب وہ اللہ جو نبی کی ایک گھڑی بھی غم کی قبول نہیں فرماتا، وہ چاہتا ہے میرا یار ہر لمحے خوش رہے۔ اب اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر حبیب کو اتنا بڑا دکھ آیا ہے کہ حبیب نے پورا سال غم کا کہہ دیا ہے، تو اب میں اتنی بڑی خوشی بھی دوں، اتنا بڑا اس غم کا علاج بھی کروں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے جو مقام اپنے حبیب کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ کسی اور کے حصے میں ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو نظام میرے مالک کا رب نے نظام تیار فرمایا حبیب کو خوشی دینے کے لیے، محبوب کو خوش کرنے کے لیے، محبوب کی طبیعت کو پوری طرح اچھی طرح نحال کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا سردار جبریل امین منتخب کیا اور اسے حکم فرمایا، جبریل آج پوری کائنات کو سجانا ہے، محمد کے دل کا غم مٹانا ہے، حبیب کے دل کا غم مٹانا ہے، اور حبیب کو دکھانا ہے کہ حبیب ابو طالب بڑے صحیح، بی بی خدیجہ بڑی صحیح، بڑا خدمت ہے ان کی، لیکن حبیب تیری شان یہ ہے کہ میں نے آپ کو عرشوں کا بھی مالک کر دیا ہے، آپ کو فرشوں کا بھی مالک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار جبریل امین کو منتخب فرمایا اور کہا آج پوری کائنات کو سجانا ہے، اور صرف سجاوٹ تک نہیں رہنا، تو اگرچہ فرشتوں کا سردار ہے، بیت المعمور کا خطیب ہے، روح القدس ہے، تجھے آج میری منتخب کردہ سواری لے کے نوکر بن کے محمد کے دروازے پر بھی جانا ہے، اور میرا محبت بھرا پیغام بھی محمد کو پہنچانا ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے جس کے لیے میں نے محنت کی۔ اللہ کریم نے حضور کو بلانا تھا، حضور کو ویسے بھی کہہ سکتا تھا حبیب آ جاؤ، اللہ کو کوئی براق کی محتاجی تھی؟ اللہ کل شہر قدیر، اللہ کو کوئی فرشتے کی محتاجی تھی؟ میں فرشتہ جائے ہی تو لے جاتا، ایسے ہی حضور کو کہہ دیتا ہوں اللہ کل شہر قدیر، ایک سیکنڈ سے پہلے حضور خوابہ قوسین ادنیٰ تک پہنچ سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کل شہر قدیر ہے۔ پھر یہ اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر اللہ سے ہی حبیب سے ہی خاص ملاقات ہے، نہ جبریل کی ضرورت ہے، نہ براق کی ضرورت ہے، یہ سارے مسائل کوئی ضرورت ہی نہیں۔ رات اللہ شہر قدیر آرڈر کرے 1 منٹ سے پہلے، کون کرے تو کائنات بنا سکتا ہے، اس کون کے ساتھ محمد کو مکے سے ادنا تک نہیں پہنچا سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے کن کے ساتھ حبیب کو نہیں بلایا. پہلی بات فرشتوں کے سردار کو چنا. جبریل کی حیثیتیں ذرا سن لیں تاکہ حضور کا قصیدہ بھی سمجھ میں آئے، سنیت کا عقیدہ بھی سمجھ میں آئے. جبریل کی پہلی حیثیت یہ ہے کہ جبریل ہے فرشتوں کا سردار. یہ فرشتوں کا سردار. دوسری حیثیت اس کی جو حدیث و قرآن میں آئی ہے وہ اس کی حدیث یہ ہے، حیثیت یہ ہے کہ وہ جہاں سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں نا وہ بیت المعمور، یہ زمین والا قبلہ بندوں کا قبلہ ہے، وہ جو بیت المعمور ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے. جہاں سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اس خاص جگہ کا خطیب بھی اللہ نے جبریل کو بنایا ہے. فرشتوں کا سردار بھی جبریل، بیت المعمور یعنی ساری فرشتوں کی نو کا خطیب بھی جبریل. تیسری بات قرآن ایدناہ بروح القدس، اللہ فرماتا ہے جبریل روح القدس ہے. روح کا مطلب روح، قدس کا مطلب پاک. کہ جبریل فرشتوں کا سردار بھی ہے، بیت المعمور کا خطیب بھی ہے، اور جبریل وہ ہے جسے اللہ نے پاک روح ہونے کی سند عطا فرمائی. یہ تینوں فکریں یاد رکھیں. میں نے بہت کمال کے نظریات آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. پہلا کام جبریل کا کیا ہے کہ وہ فرشتوں کا سردار ہے. دوسری شان اس کی کیا ہے کہ بیت المعمور کا خطیب ہے. تیسری شان اس کی کیا ہے کہ اس کی روح کو اللہ نے پاک کہا ہے. اب جبریل آتا ہے، کرتا کیا ہے؟ وہ نبی جو ساری رات مسجد حرام میں کھڑا رہتا تھا، آج چونکہ مقام ناز ہے، مقام حسن ہے، عجیب کہانی ہے. وہ جو ساری رات مسجد نبی میں کھڑا ہوتا اور مسجد حرام میں کھڑا ہوتا، پاؤں میں ورم آ جاتے. اللہ کہتا ابھی اتنا نہ کھڑا ہوا کر، تیرے پاؤں میں ورم نہ آ جائے، تھوڑا کھڑا ہوا کر. آج دیکھیں نا حسن، وہ جو ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، آج بڑی جلدی اپنے پیارے علی کی بہن ابو طالب کی بیٹی جناب ام ہانی کے گھر میں جا کے کمال کا بستر لے کے آرام فرمانا شروع کیا. یاد رکھیں ام ہانی مولا علی کی بہن کا نام ہے، مولا علی کی جناب ابو طالب کی بیٹی کا نام ہے. حضور اپنی بہن چچا زاد بہن کے گھر جا کے کمال کے بستر پر لیٹ گئے. اور علماء تفسیر نے یہ بات لکھی ہے کہ لیٹنے میں کائنات بھر کا اصول ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹتا ہے نا، اگر اوپر چادر لے تو پہلے پاؤں پہ لیتا ہے، پھر ٹانگوں پہ لیتا ہے، پھر سینے پہ لیتا ہے، اور پھر منہ اس کے ساتھ ڈانٹتا ہے، اس کے ساتھ چھپاتا ہے منہ اپنا. یہ لیٹنے کا انداز ہے، سونے کا انداز ہے ہر بندے کا. میں بھی اسی طرح کرتا ہوں، آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں. جب چادر اوپر لیں گے پہلے پاؤں پر، پھر ٹانگوں پر، پھر سینے پر، پھر منہ پر. یہ پکی بات ہے. لیکن اس دن نظام ہی کچھ عجیب ہے کہ ساری کائنات تو اسی طرح چادر لیتی ہے کہ پاؤں پر پہلے، ٹانگوں پر بعد میں، سینے پر بعد میں، منہ پر بعد میں. اس دن حضور کی آرام فرمانے کا انداز یہ ہے کہ سرکار نے چہرے پر چادر ہے، سینے پر چادر ہے، ٹانگوں پر چادر ہے، اور عجیب حسن یہ ہے کہ حضور نے اپنے پاؤں کی تلیاں ننگی رکھی ہوئی. پاؤں کی تلیاں ننگی. جبریل حاضر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے کہ جا میرے محبوب کو میرا پیغام پہنچا، آج تجھے ساری کائنات پر تیری بادشاہی کا رنگ دکھانا ہے، ابھی منزل ادنا والا سیرا تیرے سر پہ سجانا ہے. جبریل آتا ہے، زیارت کرتا ہے حضور کی کہ حضور تو آرام فرمائے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ کیا حکم ہے، لیٹ جاؤں، بیٹھ جاؤں، تھوڑی دیر انتظار کر لوں؟ فرمایا حبیب کے لیے تجھے بھیجا ہے، آج انتظار نہیں کرنی اور کام نہیں کرنے. یا اللہ پھر کیا کروں؟ حضور آرام فرما رہے ہیں. فرمایا طریقہ میں بتاتا ہوں، یہی بات ہے جس کے لیے میری ساری بات ہے. اللہ فرماتا ہے طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تو کر، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا، تو میرا پیغام پہنچا اور اپنی نوکری کا سلسلہ شروع کر دے. یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا جبریل قبل قدمہ ہے،
کسی کو جگانے کے بڑے طریقے ہو سکتے ہیں. اوڑی جا سد مارنا یہ بھی ادب دی نشانی. اوڑی جا سد مارنا یہ بھی کی ہے ادب دی نشانی ہے. بڑا ادب ہے کہ بندہ سد بھی نہ مارے آ کے مٹھی بھرن لگ پے. اسی بزرگاں ویکھے کہ بزرگاں جگانا ہویا تے آ کے مٹھی بھرن لگ پے یا پاسا پرت کے پوچھتے ہیں کون ہے کی گل ہے. بہت ادب کا طریقہ ہے. اوڑی جا سد بھی ماریے تاں بھی ادب کا طریقہ ہے. مٹھی بھریے تاں بھی ادب کا طریقہ ہے. کول جا کے پیر دب کے کھڑکانا یہ بھی ادب کا طریقہ ہے. پیر دب کے کھڑکانا اگلا جاگ جاوے یا تھوڑا جہا چارپائی نہ لا چھڑنا یہ بھی ادب کا طریقہ ہے. پیر گھٹن لگ پڑے یہ بھی ادب کا طریقہ ہے. پر آج کہانی ہو رہی یہ سارے ادب کے طریقے ہیں لیکن اللہ نے نہیں کہا مٹھی بھر کے جگہ لے سد مار کے جگہ لے کدورا مار کے جگہ لے تو پیر گھٹ کے جگہ لے یا منجی ہلا کے جگہ لے. نہیں آج حد ہے تو حد ہے. حد تو فرشتوں کا سردار بیت المعمور کا خطیب روح القدس سد مار کے نہیں جگانا مٹھی بھر کے نہیں جگانا کدورا مار کے نہیں جگانا منجی ہلا کے نہیں جگانا. یا آج کتنے جگانا ہے فرمایا یا جبریلو قبل قدمے آج سد مار کے نہیں جگانا. آج جو ننگی تلی حضور نے رکھی ہوئی ہے محبوب کے قدموں کو فرشتوں کے سردار نے چوم کے جگانا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ فرشتوں کا سردار بیت المعمور کا خطیب پاک روح. اور چوتھی بات یہ کہ قدم چوم رہا ہے حضور کی اور صرف اپنی محبت سے نہیں چوم رہا اللہ کے حکم سے چوم رہا. اگر 4-5 فکرے یاد رکھو اگلے جمعے تین میں تفصیل نہ ایک کے فکرے تے ایڈی ایڈی گل دساں زندگی بھر یاد رکھو. چوتھی کام کیا ہے کہ وہ اپنی عقیدت سے صرف نہیں چوم رہا بلکہ اللہ کے حکم سے چوم رہا ہے. اللہ کے حکم سے. اور علامہ کاشفی لکھتے ہیں پتہ نہیں مولوی ڈڈی کیوں مار جاتے ہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ جبریل نے ایک بار حضور کے قدم نہیں چومے اس رات میں بار بار موڑ چومے. ایک منظر دونوں نے لکھا ہے نا کہ جب پہلی دفعہ حضور کے قدم چومے نا جبریل نے تو سرکار کے چہرے پر پردہ مبارک تھا چادر تھی. حضور نے چادر ہٹائی دیکھا جبریل چوم رہا ہے دیکھ کے پھر چادر منہ پہ لے اس نے پھر سرکار کے قدم چومے. حضور نے پھر چادر ہٹائی دیکھا جبریل چوم رہا ہے پھر چادر منہ پہ. جب اس نے تیسری دفعہ چومے حضور نے توجہ فرمائی تو جبریل زبان ہاتھ سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری مرضی تے چلے تے میری تے یہ دعا ہے قیامت آ جاوے ادو تیرے پیر چما ادو تیرا مکھڑا دیکھا. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ آج صرف میں نے اپنی محبت اور عقیدت نہیں دکھانی. آج تیرا رب چاہتا ہے کہ حبیب تجھے خاص منزل پر فائز کر کے دنیا کو دکھا دے کہ پوری کائنات میں اللہ نے محمد جیسا اور بنایا ہے. سرکار کو اس نے پیغام پہنچایا تو سرکار تیار ہوئے. پھر آگے سفر ہوا. میں پہلی بات کروں گا 4 باتیں اگلی نشست کے لیے چھوڑوں گا. پہلی بات کیا ہے کہ جبریل کیا ہے فرشتوں کا کر کیا رہا ہے. اللہ کے پیر پہ چوم رہا ہے اور ہی بول رہے کس کے پیر چوم رہا ہے نبی کے. پھر سادہ کر دوں ہاتھ کے ذہن میں آ گیا جبریل ہے فرشتوں کا سردار. خدا کے قدم نہیں چوم رہا خدا کے پیارے کے قدم چوم رہا اللہ کے پیارے کے قدم چوم رہا ہے اللہ کے محبوب کے قدم چوم رہا ہے. آج بغضی ملا کہتے ہیں کہ تم سادات کے ہاتھ کیوں چومتے ہو تم ان کے قدم کیوں چومتے ہو تم ان کی چوکھٹوں کو جا کے کیوں چومتے ہو. یہ شرک ہے بدعت ہے. ان بغیرتوں کو کہو یا قرآن سے بن نجم اذا ہوا نکالو محمد کا معراج نکالو اور اگر نہیں نکلا تو پھر ان باتوں پر بھونکنا بند کرو. اللہ کے پیاروں کے قدم چومنا یہ شرک اور بدعت نہیں ہوتی. یہ تو فرشتوں کے سردار
جملہ میری گفتگو کا مزہ لیتے جائیں، فرشتوں کا سردار ہو کے اللہ کے پیارے حبیب کا، پیارے محبوب کا، اللہ کے پیارے کا قدم چوم کے ہمیں ایک سبق بھی بتا رہا ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور وہ سبق یہ ہے کہ دنیا والوں، اگر تم بھی سرداری لینا چاہتا ہے، جبریل عام نہیں ہے، کیا ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ اگر تم بھی سرداری لینا چاہتے ہو تو سرداری سود سے نہیں ملتی، سرداری زیادہ کماعت سے نہیں ملتی، سرداری بہت بڑی جائیداد سے نہیں ملتی، سرداری بڑیاں ملنا نہیں لگتی۔ 1400 سال پہلے جبریل سردار ہو کے سونے نبی دے پیر چوم کے قیامت تک ہونے والے ہر بندے راہ دکھا گیا۔ اور جنے ہو جے سچ مچ دی سرداری لینی ہے تے وہ زمینداری تجارت تے ملنا نہیں لگتی، وہ اللہ دے پیاریاں دے پیر چومیاں نہیں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی